لڑے ہوئے، کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے، جی وہی صاحب فرمائیے، ایسے کرتے۔ یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا دی، جس سے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دیا۔ کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں کی، ہمیشہ آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے، اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سب سے برابری کا معاملہ۔ ہاں جو بڑے مرتبے کے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلہم، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی پیار دے رہے ہیں۔ اور جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرتے تھے، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں، تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا۔ تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو، مرد بھی عورت بھی، تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی۔ ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق، اس میں نماز، کہ نماز کسی کی نہ چھوٹے، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد۔ اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہ۔ ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا کرو۔ یہ ایک آج کی عام مثال ہے، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کو میں گلاس سے پانی نہ ڈالتا، ایسے یہ گلاس ہے نا، اس میں ابھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا، جی دیکھ لیا آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو۔ اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں، تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو میں اس رب کی قربان ہوں، کہ میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آئے کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں۔ عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ، ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو، آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو۔ میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بند سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بند سمر کے ہے۔ میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا،
آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشعور میں ہوتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤں تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سنور، اگر میرے لیے بھی تو بند سنور کے ہائے ہائے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتی، پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے، ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے، اللہ ان سب سے ہٹ کر کہتا نہیں تو سجدہ کر، تیرے سجدے میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اور کسی سے نہیں ہوتی۔ جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو۔ یہ نماز سیکھنی پڑے گی، 95% تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا۔ تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن 2 باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سارا قابو میں آ جائے گا۔ ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائیں، اچھے اخلاق۔ سارا دین 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق۔ اور ایک بات وضاحت کے لیے، جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں نماز کا، ابھی روزے گزر گئے نا، اب سارا سال کھاتے رہو، کوئی مطالبہ نہیں، اگلے سال رمضان آئے گا نصیب رکھو۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر، غریب پر کوئی نہیں۔ حج پیسے والا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، بیمار ہو تو حج بھی کوئی نہیں۔ تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے، گن کے، لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا۔ اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، یہ سارا قرآن ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب سنو، اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، 2، فلا تقل لہما اف، 3، ولا تنہرہما، 4، وقل لہما قولا کریما، 5، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، 6، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 7، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، 8، ان تکونوا صالحین، 9، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر، ایک جملہ اپنے لیے اور 10 ماں باپ کے لیے۔ دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں نا، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کے آگے اون نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اور ہمارے اماں نے بولا ہاں، ہر وقت بلاتی رہتی، ہاں کیا ہوا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ صحابی
ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے، تو ایک